لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر، آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. پانچویں امام اپنے نورانی کلمات کے ذریعے فرماتے ہیں: اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم. یقیناً ہر انسان، ہر بشر کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے. حضرت نے ایک کلی اور جامع دعا کی نصیحت فرمائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں امام زمانہ کے فرج کے لیے کرو. ایک استاد محترم اسی جملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تمہیں پیسے کی ضرورت ہو، مصلی پہ بیٹھو، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو. بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پریشان ہو، مصلی پہ بیٹھو، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو.
دنیا میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو بھول کے مصلی پہ بیٹھ کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو، گشائش کے لیے دعا کرو، کیونکہ امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے، امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جتنی بھی مشکلات اور جتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو، خود بخود یہ تمام پریشانیاں تم سے رفع و دفع ہو جائیں گی۔ امام زمانہ کے لیے اکثر دعائیں کی جائیں۔ ہم جتنی بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے جو موضوع رکھا ابوالفضل عباس، مولا ابوالفضل عباس کی تعریفوں کا راز کیا ہے؟ مولا ابوالفضل عباس کو یہ جو اتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ چھٹے امام گواہی دیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں آپ نے وہ وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کو نبھایا، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، آپ کا مرتبہ یہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ خدا آپ کو دے گا کہ شہداء آپ کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ شہداء یعنی جناب حمزہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ جتنا بھی مقام اہل بیت اطہار کی بعض شخصیات کو عطا ہوا ہے، اس کا اصل راز اور ہدف کیا ہے؟ مولا عباس کا یہ جو اتنا بڑا مقام ہے، کس وجہ سے مولا عباس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے؟ اگر کل کی پوری مجلس کا خلاصہ کیا جائے تو مولا عباس کا اتنا بڑا مقام صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو بخوبی پہچانا تھا۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ابوالفضل عباس رکھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام مولا عباس جیسا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس سے عبرت لے سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس دور میں کہ جہاں کوئی صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ حضرت کا نام قائم کیوں ہے، حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتَ ذِكْرِهِ، کہ حضرت کا نام قائم اس لیے ہے کیونکہ وہ اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ذکر مر چکا ہوگا، ان کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں معذرت کے ساتھ یہ میں ایک جالب نکتے کی طرف اشارہ کروں گا، جیسا کہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع رکھا تھا، موضوع علم، اور میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ آج ابوالفضل عباس کے علم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور کل جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علم و معرفت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کروں گا، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وہ دونوں شخصیات میں پائی جانے والی صفات کی طرف ایک چھوٹی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ پہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مائک جیسا تھا ویسے ہی کر دیں، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خلاصہ ہم امام زمانہ کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جناب زینب کی شخصیت اگر اتنی بلند و بالا ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے امام کو بخوبی جانتی تھی اور پہچانتی تھی، اور اس حد تک جانتی اور پہچانتی تھی کہ سگے بیٹوں کے لاشیں زینب کی نظروں کے سامنے رکھے رہے، اپنے بیٹوں کو اہمیت نہیں دی حسین کے جنازے کے سامنے۔ بہت قیمتی جملہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنے بیٹوں کے لاشوں کو اہمیت نہیں دی۔ باقاعدہ یہ روایات کے جملے ہیں، انہی گنہگار آنکھوں سے پڑی ہوئی روایت ہے کہ زینب کبریٰ نے اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ جب یہ مدینہ پہنچی تو جناب عبداللہ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے علت بیان کی، یعنی امامت کے مقابلے میں تمام چیزوں کو قربان کرنا، یہ ہے سیرت زینبی۔
امامت کے مقابلے میں، امام زمان کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں معذرت کے ساتھ ذرا اپنے وجدان کی طرف دیکھیے، کہیں نہ کہیں کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ امام زمانہ کے حوالے سے ہم عقیدہ تعطیل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ عقیدہ تعطیل یعنی کیا؟ تعطیل کہتے ہیں عربی میں چھٹی کو، ہالیڈے۔ کیا ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے تو تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے دن میں آپ امام زمانہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، ہفتے میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، مہینے میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے خود ایسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم امام زمانہ کے تعطیل کے عقیدے کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام زمانہ تو غائب ہے، امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، امام زمانہ کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جاتی، اپنے اہل کے ساتھ دھس جاتی۔ امام زمانہ کا وجود ہے، منتہا اس وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ مولا نے فرمایا ہر دور میں اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے، اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا اللہ کی حجت ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، یا پھر اللہ کی حجت غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علی کے زمانے میں حجت خدا تھی، خود علی ابن ابی طالب اللہ کی حجت تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے مسائل پیش کرتے تھے، ان کا حل طلب کرتے تھے۔ سائل نے مولا سے سوال کیا کہ مولا جب اللہ کی حجت ظاہر ہوگی، مشہور ہوگی تو ہم اس سے استفادہ کریں گے، لیکن فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، لیکن جب اللہ کی حجت پوشیدہ ہوگی، غائب ہوگی تو لوگ اس سے استفادہ کیسے کریں گے؟ کیا یہ عقیدہ لے کے بیٹھ جائیں گے امام زمانہ کا کوئی وجود، کوئی اثر ہے نہیں؟ یا پھر امام زمانہ کا انتظار کریں، امام زمانہ کو روز یاد کریں اور امام زمانہ کی حجیت کے قائل رہیں، امام زمانہ کی بیعت میں رہیں، یا یہ عقیدہ رکھیں یا وہ عقیدہ تعطیل رکھیں؟ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ۔ حضرت نے مثال دی، حضرت نے فرمایا كَمَا يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ بِالشَّمْسِ اِذَا سَطَرَهَا السَّحَابِ، کہ امام زمانہ غائب، یہ جو تم نے عقیدہ غیبت اپنے ذہنوں کے مطابق بیان کیا ہے یا بنایا ہے، اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک امام زمانہ کی غیبت میں امام زمانہ کے وجود سے اسی طرح استفادہ ہوگا جس طرح سورج سے استفادہ ہوتا ہے جب سورج کو بادل گھیر لیتے ہیں۔ جملوں پہ غور کریں، حدیث کے جملے، کہ امام زمانہ کے وجود سے ٹھیک ویسے ہی استفادہ ہوگا جس طرح سورج کے سامنے بادل آ جانے کے بعد سورج سے استفادہ ہوتا ہے۔ اچھا اب میں تھوڑا اس کو واضح کروں، دن کے 12 یا 1 بجے جب بادل کے سورج کے سامنے بادل آ جائے تو کیا سورج اپنی روشنی نہیں پہنچاتا؟ مثال بھائی چھٹے امام کی مثال ہے، مثال دی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں مثال ویسی ہی ہے جیسے سورج کو بادل گھیر لیں۔ کیوں امام نے مثال دی؟ اس کی کئی علتیں اور کئی وجوہات ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ اگرچہ سورج کے سامنے بادل آ گئے لیکن جتنی روشنی کی لوگوں کو ضرورت ہے اتنی روشنی سورج پہنچاتا رہے گا۔ اگرچہ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں ہیں لیکن تمہاری حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ تمہاری حفاظت تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم جو شیعیان حیدر صفدر زندہ ہیں، ہم شیعیان حیدر صفدر عزت و آبرو کے ساتھ اس پوری دنیا میں نام علی لے رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کوئی طاقت ہے جو غیب سے ہماری مدد کر رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اِنَّ غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری مراعات سے غافل ہیں؟ یہ امام زمانہ کے جملے کہ ہم تمہارے خیال سے غافل نہیں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارا دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالتا۔ یہ امام زمانہ کے جملے ہیں۔ ایک علت یہ جس کی وجہ سے امام کی مثال سورج کے مانند دی گئی۔ دوسری علت، ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں ہوں گی وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرے گا کیونکہ وہ روشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔
اب مجھے سمجھ میں آیا کہ امام زمانہ کی مثال سورج کے مانند کیوں دی گئی۔ ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں ہوں گی، بینائی ہوں گی، وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرے گا، لیکن جو اندھا ہوگا اس کے لیے سورج کا ہونا اور نہ ہونا برابر۔ اب سمجھ میں آئی وہ بات جو حضرت نے فرمایا کہ امام زمانہ کی مثال ٹھیک سورج کے مانند ہے جب سورج کو بادل گھیر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کا انتظار وہی کرے گا کہ جس کی دل کی آنکھیں سلامت ہوں، لیکن جو اندھے ہوں گے ان کے لیے امام کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خلاصہ ان چند باتوں سے، اس مقدماتی گفتگو سے دو چار باتیں جو بچوں کی خدمت میں سامنے آئیں وہ یہ کہ امام زمانہ پہ عقیدے کو مضبوط کرو، امامت کے عقیدے کو مضبوط کرو۔ امامت کے عقیدے کو مضبوط نہیں کرو گے تو یاد رکھو جس طرح ہر دور کی کہانیاں ہم ممبروں سے بیان کرتے تھے اور ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ جناب والا مولا علی کے زمانے کا فتنہ کیا تھا؟ امامت کو چھوڑنا۔ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کا فتنہ کیا تھا؟ امام زمان کو دھوکہ دینا۔ امام حسین کے زمانے کا فتنہ کیا تھا؟ امام حسین کو دھوکہ دینا۔ امام سجاد کے زمانے کا فتنہ کیا تھا؟ امامت کو دھوکہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ابھی ہم 9 اور 11 اماموں کے ادوار کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہمیں بھی اسی طرح سے پڑھا جائے۔ تو خلاصہ امام زمانہ پہ توجہ، عقیدہ تعطیل ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، دعائے عہد ہمیں بتائی جاتی ہے۔ گویا ہم صبح صبح کیا کہتے ہیں؟ انی اجدد بیعتی، یہ ہے جو صبح صبح ہم کہتے ہیں کہ ہم تجدید بیعت کرتے ہیں یا امام زمانہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ امامت سے آپ متصل رہیں، متمسک رہیں۔ اسی طریقے سے دعائے زمن الغیبہ آپ کبھی پڑھیں، دعائے زمن الغیبہ کے جملات دیکھیں، باقاعدہ ہم خدا سے کہتے ہیں اے میرے پروردگارہ امام زمانہ کی غیبت کے طولانی ہونے سے ہمارے یقین کو زائل نہ ہونے دینا، امام زمانہ کی غیبت طولانی ہونے سے۔ تو خلاصہ عقیدہ تعطیل کو ختم کیجئے، امام زمانہ کے لیے کثرت سے دعائیں کیجئے۔ جو زیارتیں، وہ جو سلام، وہ جو استغاثے امام زمانہ کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں ان استغاثات کو پڑھا جائے، ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اور دعائے عہد جو ہر صبح ایک طریقے سے تجدید بیعت ہے امام زمانہ کے لیے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو شاید مزید مفاہیم اور مطالب اور امام زمانہ سے تمسک بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سب اپنی سلامتی اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل جو حضرات مجلس میں تشریف فرما تھے ایک مختصر گفتگو علم باب الحوائج کے حوالے سے ہوئی۔ خداوند متعال اپنی بہترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، ان میں ہم نے سب کو برابر نہیں رکھا، بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر افضلیت و فوقیت عطا کی۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک قاعدہ و قانون یہ مل گیا، نہ ہی کوئی نبی ایک جیسا ہے، ایک برابر ہے، نہ ہی اصحاب حسینی ایک برابر ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو ساری چیزیں ایک برابر نہیں ہوں گی، بعض کو اللہ نے بعض پہ فوقیت دی۔ اس فوقیت کا معیار اگر قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو اسی قرآن مجید میں خداوند متعال ایک مقام پہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ کریں، سجدہ کروانے کا معیار بھی خداوند متعال نے اسی قرآن میں الفاظ کے ذریعے بیان فرمایا۔
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند متعال نے جناب آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی اور پھر وہی اسماء ملائکہ کے سامنے پیش کیے اور ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ یہ کون سے اسماء ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، خبر دو. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگارہ ہمیں ان اسماء کی معلومات نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. مطلب یہ جو تو نے ہمیں سکھایا اور وہ جو تو نے آدم کو دیا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہمارا علم لیمیٹڈ ہے آدم کے مقابلے میں. خلاصہ خداوند متعال نے اسی شے کو معیار بنایا، بس ملائکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ بس کیونکہ خدا چاہتا تھا اور خدا نے آدم کے لیے سجدہ کروا دیا. اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے خداوند متعال نے بعنوان مثال ملائکہ کے سامنے یہ توجیہ پیش کی کہ دیکھو تمہارے پاس علم کم ہے اور آدم کے پاس علم زیادہ ہے، کیونکہ آدم کو ہم نے اسماء کا علم عطا کیا جو تمہارے پاس نہیں ہے. اسی چیز کو کہا جاتا ہے علم لدنی. علم لدنی یعنی وہ علوم جو مستقیم خداوند متعال کی طرف سے کسی کو عطا کیے جائیں. قرآن مجید میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو ایک جملہ موجود ہے، ایک آیت موجود ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر کو ہم نے اپنے پاس سے سکھایا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم لدنی. ٹھیک ہے، علم لدنی کی تعریف کیا ہے؟ علم لدنی کی تعریف یعنی وہ علوم جو خداوند متعال کی طرف سے مستقیم عطا کیے جائیں اسے کہا جاتا ہے علم لدنی. اچھا، ہماری زبان میں اگر اس کی تعریف کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علوم جو کسی سے سیکھے یا کسب نہ کیے جائے، کسی استاد کے پاس نہ جایا جائے، کسی مکتب نہ جایا جائے، کسی مدرس کے پاس نہ جایا جائے، تو اسے بھی آپ علم لدنی کہہ سکتے ہیں. میں جناب زینب کبریٰ کا مقام سمجھانے سے پہلے یہ کچھ چند مقدماتی الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آئندہ آنے والی بحثیں آسان ہو سکے بچوں کے لیے بھی. جناب خضر کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا. دوسری طرف آدم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء آدم کو سکھائے، تعلیم دیے. مطلب ان تمام شخصیات کے پاس علم لدنی تھا. اب آتے چوتھے امام کی خدمت میں. چوتھے امام معصوم عن الخطا، خود علم لدنی کے مالک. اب اگر کوئی امام کسی کے بارے میں گواہی دے، ایک معصوم امام جو خود علم لدنی کا مالک ہے، وہ امام اگر کسی کی شان میں یا کسی شخصیت کے بارے میں گواہی دے تو اس گواہی کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اب آتے دیکھتے ہیں امام سجاد کیا فرماتے ہیں. امام سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فرماتے ہیں انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وفہمت غیر مفہمہ. کہتے میں گواہی دیتا ہوں آپ الحمدللہ ایک ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئی، ایسی سمجھدار ہے کہ جس نے سمجھ کو کسی سے سمجھا نہیں. یہ گواہی ہے امام زین العابدین کی، ایک معصوم امام کی گواہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے.
اور اس سے پہلے کہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، وہ کیا خوبصورت جملے آیت اللہ العظمی غروی اصفہانی کے، جس میں حضرت فرماتے اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کہ میں بولوں زینب جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں زینب کس ذات کا نام ہے، کیسے نام زینب اپنی زبان پہ لے کے آئے۔ ہزار مرتبے شستن دہاں بے عطر و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست، کہ اس منہ کو 1000 مرتبہ عطر و گلاب سے دھلا جائے پھر بھی اس منہ سے زینب کبریٰ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے۔ یہ مقام ہے مقام زینب کبریٰ، ایک معصوم امام جس کے حق میں گواہی دیتا ہو کہ آپ الحمدللہ عالم غیر معلمہ ہیں۔ 11ویں امام کے دور میں جائیے، 11ویں امام کے دور میں 11ویں امام اس دنیا سے چلے گئے۔ کچھ لوگ 11ویں امام کی زوجہ کے پاس آئے، امام زمانہ کی ماں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد فرمایا کہ امام زمان جو ہمارے زمانے کا امام تھا وہ اس دنیا سے گزر گیا ہے، اب ہم مسائل کس کی خدمت میں پیش کریں، کس کی خدمت میں مسائل لے کے جائیں؟ جواب دیا کہ امام حاضر ابھی ان کی عمر کم ہے اور کچھ مصلحتوں کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، کہ پھر ہم جواب کس سے لیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ 12ویں امام امام مہدی کی پھوپھی کی خدمت میں جاؤ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام زمانہ کی پھوپھی کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے مسائل کے جوابات لے کے آؤ۔ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ دلیل کیا ہے جو امام کے بعد ہم کسی خاتون کی طرف رجوع کریں، کہ خاتون کی طرف رجوع کرنے پر وہی دلیل ہے جو کربلا میں امام حسین کے بعد زینب کبریٰ کی طرف رجوع کرنے کی دلیل تھی۔ ایک مختصر عرصہ کیا جناب زینب کبریٰ نے جوابات امامت نہیں دیے؟ بہت سارے مسائل کی طرف جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف رجوع کیا گیا۔ یہ عظمت ہے جناب زینب علیہ مقام کی۔ کسی کے علم کو پہچاننا ہو تو اس کے صبر کو دیکھو، کیونکہ جب آپ صبر کو دیکھیں گے تو اس کی عصمت کا اندازہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میں مقابلہ تو نہیں کر رہا ہوں، انبیاء سے کوئی مقابلہ نہیں، انبیاء کا ایک مقام ہے، شیعیان حیدر کرار کے نزدیک انبیاء کا ایک مقام ہے، اور یقیناً انبیاء کرام ان تمام شخصیات سے افضل ہیں۔ میں 14 معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دیگر شخصیات سے انبیاء کرام افضل ہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بعض چیزوں میں ایک تقابل کیا جا سکتا ہے، بعض صفات میں۔ آپ کسی کی عصمت کو، بے شک ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس عصمت کبریٰ تھی، عصمت صغریٰ تھی، ابو الفضل عباس کے پاس عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ۔ دیکھیں یہ بات تو اپنی گانٹھی میں باندھ لیجئے، عصمت کبریٰ جو ہم جس کو ایک طریقے سے جو ہم منصب امامت بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف 14 کے پاس ہے، وہ ان کی عصمت مخصوص عصمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم بعض اوقات عصمت صغریٰ کا تصور لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ممکن ہے بعض گناہوں کے قائل ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم بعض ایسی شخصیات کے حوالے سے ترک اولا کے بھی قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ترک اولا کے بھی قائل نہیں۔ ترک اولا کسے کہا جاتا ہے؟ ترک اولا مثال کے طور پہ شوگر میری صحت کے لیے ہانی کارک ہے، ضرر رکھتا ہے، شوگر میری صحت کے لیے ضرر ہے، اولا یہ ہے، اولویت یہ ہے کہ آپ شوگر یوز نہ کریں، اولویت یہ ہے کہ شوگر یوز نہ کریں، اولویت کو ترک کر دیا آپ نے، شوگر یوز کر لیا، اسے کہا جاتا ہے ترک اولا۔ بات واضح ہوئی؟ یہ ترک اولا ہے، ٹھیک ہے۔
جناب آدم کے لیے اولا یہ تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جاتے، لیکن چلے گئے. یہ ہوتا ہے ترک اولا. ہم اہل بیت علیہم السلام مثل زینب کبریٰ، مثل ابو الفضل العباس ترک اولا کے قائل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قائل نہیں، مطلب کہیں تاریخ میں دکھا نہیں کہ انہوں نے کوئی ترک اولا انجام دیا ہو. یہ بھی بعض علماء کی رائے ہے، میں یقیناً صاحب رائے نہیں ہوں، علماء کی رائے سے استفادہ کرنے والا ہوں. کسی کی عصمت کو دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا معصوم ہے، اس کے پاس کتنی بڑی عصمت ہے، تو اس کے صبر کو دیکھیے. جتنا بلند و بالا صبر ہوگا اتنا ہی اس کے پاس مقام عصمت بلند و بالا ہوگا. مثال کے طور پہ امیر المؤمنین کو ہم کائنات کا سب سے بڑا صابر کہتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا صابر، اور ان سے بڑا صابر ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. لہٰذا رسول اللہ کی عصمت بہت بلند و بالا ہے. علی کی عصمت بمقابلے رسول، حالانکہ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں اس صفت میں، لیکن یہ قاعدہ یاد کر لیجئے کہ جتنا زیادہ صبر و تحمل ہوگا اتنی ہی آپ کی عصمت بلند و بالا ہوگی. میں کچھ انبیاء کے قصات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، انبیاء کا صبر دکھاؤں گا، اور پھر جناب زینب کبریٰ کے صبر آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا. کوئی مقایسے کا بھی ارادہ نہیں ہے. جناب آدم کی خدمت میں چلیے. جناب آدم سے خداوند متعال نے فرمایا دیکھو سب کچھ تمہارا ہے مگر اس درخت کے پاس مت جائیے گا. چلے گئے. یہ جناب آدم کا صبر. جناب ابراہیم کے پاس جائیے. جناب ابراہیم نے فرمایا پروردگارا میرے یقین میں اضافے کے لیے پرندے کو زندہ فرما. یا اسی طریقے سے جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے تو کہ پروردگارا میں اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ نہیں پاؤں گا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. جناب ایوب بہت بڑے صابر، بہت بڑے صابر، اللہ نے اصبر الصابرین کی مہر جناب ایوب کے سینے پہ لگائی. جوان بیٹے مر گئے، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی. باغ و باغیچے تباہ ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی. ایک سے ایک مصیبتیں آتی رہیں، غلے بھیڑ بکریاں سب کچھ تباہ و برباد ہوتا رہا، سجدہ شکر ادا کرتے رہے. آخر میں دنیا کی جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری جناب ایوب میں آ گئیں. پریشان، ہاتھوں سے پریشان، پیروں سے پریشان، مختلف بیماریوں میں جناب ایوب مبتلا ہوئے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. لیکن ایک مقام آیا جب ان کی زوجہ جناب یوسف کی بہن ان کی زوجہ تھی، وہ کھانا مانگنے جاتی تھی اور مانگ کے لاتی تھی اور جناب ایوب کو کھلاتی تھی. ظاہر سی بات ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا. یہ جب کھانا مانگنے گئی تو شیطان نے ورغلا دیا، کہے کہ یہ چہرہ تو دکھائیں گی نہیں لیکن ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، اب کی یہ کھانا مانگنے آئے تو ان سے کہہ دینا اپنے بال دکھاؤ پھر ہم کھانا دیں گے. گاؤں والوں کو بہکا دیا. خلاصہ جب جناب ایوب کی زوجہ کھانا لینے کے لیے گئی تو گاؤں والوں نے وہی خواہش اور وہی درخواست کی. یہ فوراً واپس آ گئی اور جناب ایوب کی خدمت میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ، گاؤں والوں کی یہ خواہش ہے، اب آپ بتائیے کریں تو کیا کریں. بس جیسے ہی سننا تھا جناب ایوب گر گئے، رونے لگے کہ پروردگارا میں نے ہر جگہ امتحان دیا لیکن ایوب کی خیرت یہ گوارا نہیں کرتی ایوب کے ہوتے ہوئے کوئی ایوب کی زوجہ کے بال دیکھے، کہ میری خیرت گوارا نہیں کرتی. پروردگارا اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، ختم، اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا. اس کے باوجود خدا نے فرمایا ایوب تم نے صبر کا ایک عظیم مرتبہ لوگوں کے سامنے روشن کیا، تم نے بہت صبر کیا، ہم تمہارے اوپر اصبر الصابرین کی مہر لگاتے ہیں، جب بھی صبر کا تذکرہ آئے گا تو تمہارا نام ضرور آئے گا. جناب موسیٰ کی خدمت میں آئیے. جناب موسیٰ وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت، جب یہ مصر میں داخل ہوئے ایک آدمی ان کے شیعوں میں سے ایک دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے شیعہ میں سے جو تھا وہ جناب موسیٰ کے پاس آیا اور آنے کے بعد شکایت کی کہ ایسا ایسا ہے. جناب موسیٰ دوڑے اور فوقذہ فقضى علیہ، اور جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، پھٹ سے وہ گرے اور مر گئے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک مقدمہ بنا رہا ہوں ایک منزل پہ لے جانے کے لیے.
علم زینبی پہ گفتگو کرنی ہے. جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا اور پھٹ سے وہیں پہ مر گئے. اور پھر جب ایک مقام آیا, خدا نے کہا جاؤ تبلیغ کے لیے, تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون, میں نے ان میں سے ایک بندے کو مار دیا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں مجھے نہ مار دیں. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. خلاصہ یہ تھا جناب موسیٰ کا صبر. جناب موسیٰ کا صبر, جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا اور پھٹ سے مر گیا. اب آئیے جناب یوسف کی خدمت میں. جناب یوسف زندان میں, جب زندان سے کچھ قیدیوں کو رہا کیا تو جناب یوسف نے بلایا کہ اذکرنی عند ربک, کہ وہ جو تمہارا بادشاہ ہے اس بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا جا کے, اور کہنا کہ بیچارہ ایک مظلوم ہے جو زندان میں قید ہے بے وجہ, کوئی گناہ بھی نہیں. وہی نازل ہوئی جناب جبرائیل کہ موسیٰ, یوسف اتنی جلدی تم نے صبر کا دامن توڑ دیا, اللہ کے ہوتے ہوئے تم خیر سے متمسک ہو گئے. فوراً جناب یوسف متوجہ ہو گئے. یہ کس کا صبر تھا؟ حضرت یوسف کا. جناب یونس کی خدمت میں آئیے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ, لمبی آیے کریمہ. یہ جناب یونس کا صبر. تمام انبیاء کا صبر دیکھ لیں. کسی کا بیٹے کی لاش کو دیکھنے سے پہلے یا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے پہلے صبر ٹوٹ گیا. کسی کا صبر بال دیکھنے کی جب بات آئی تو صبر ٹوٹ گیا. کسی کو غصہ اپنے دشمن پہ آیا اور گھوسا مار کے مار ڈالا. کسی کو زندان میں رہ کے زندان کی قید برداشت نہ ہوئی اور کہا کہ جا کے بادشاہ کی خدمت میں میرا تذکرہ کرنا. یہ سارا انبیاء کا صبر ہے. لیکن بات جب زینب کبریٰ کی آتی ہے اور اس دربار کے جملے کو سنیے, جب کسی نے کہا زینب کیف رأیت صنع اللہ, یہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا اسے تم کیسا پاتی ہو. زینب کبریٰ نے کمال اطمینان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کہ وما رأیت الا جمیلا, ارے کربلا میں ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کربلا میں ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. زیارت جناب زینب کبریٰ پڑھیں تو جناب زینب کبریٰ کی زیارت کا ایک لفظ ہے, زیارت کا ایک لفظ ہے, لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء. اے زینب کبریٰ, آپ کے صبر کو دیکھ کر آسمانوں کے ملائکہ حیران و پریشان ہیں. یہ زینب کبریٰ کا صبر ہے. میں نے کہا تھا صبر جتنا بلند و بالا ہوگا عصمت کا درجہ اتنا بلند و بالا ہوگا, کوئی مقایسہ نہیں. لیکن صبر جتنا بلند و بالا ہوگا درجہ یہ عصمت و طہارت اتنی ہی بلند و بالا ہوتی رہے گی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا علم دیکھنا ہو تو میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا کم علم رکھنے والا زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ چل نہیں سکتا. یہ ایک قاعدہ ہے, قرآنی قاعدہ ہے. جس کے پاس کم علم ہے وہ زیادہ علم والے کو تحمل نہیں کر پائے گا. یہ قرآنی قاعدہ ہے. زینب کبریٰ نے کس کس کے زمانے کو درک کیا؟ رسول اللہ کے زمانے کو درک کیا. میں رسول اللہ کے زمانے کو درک کیا. اچھا یہ بھی شاید آپ لوگوں نے سنی ہو, یہ رسول اللہ سے حدیث ہے, حضرت نے فرمایا ان تحبوا زینب, یہ امر ہے کہ جناب زینب سے محبت کرو. میرے ذہن میں روایت کا حوالہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں مجلس کے بعد دے سکتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا ان تحبوا زینب, کہ تم زینب سے محبت کرو, حکم دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. خلاصہ رسول اللہ کے زمانے کو درک کیا, پہلے امام, دوسرے امام, تیسرے امام, چوتھے امام اور پانچویں امام کو بھی زینب علیہ مقام نے درک کیا ہے. مطلب 6 اور 7 شخصیتوں کو, 7 معصوموں کو درک کیا ہے. اب یہیں سے ایک نکتے کی طرف اشارہ کروں گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا, کم علم زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں سکتا, سروائیو نہیں کر سکتا. قرآنی مثال آپ کے ساتھ میں پیش کروں. جناب موسیٰ و خضر کا قصہ میرے خیال سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا. قرآن مجید کا جناب موسیٰ و خضر کا قصہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. قصہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ و خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے,
پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دو بھیا بولنا نہیں، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، ٹوکنا نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی ٹوکوں گا نہیں، کچھ بھی روکوں گا نہیں، چلو بسم اللہ۔ کشتی چلی، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جیسے ہی سوراخ کیا فوراً جناب موسیٰ غصہ آ گئے، ہم یہ کیا کر رہے ہو، کشتی میں سوراخ کر رہے ہو؟ جناب خضر نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ تحمل و صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہ چلو ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ ایک گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں دیوار ٹوٹی پڑی تھی، وہ بنا دی۔ جناب موسیٰ پھر غصہ آ گئے کہ تم اس گاؤں میں دیوار بنا رہے ہو جہاں کسی نے ہمیں پانی اور کھانا تک نہیں دیا۔ پھر جناب خضر نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تحمل نہیں کر پائیں گے، چل نہیں پائیں گے؟ کہ چلو ٹھیک ہے آگے بڑھے۔ ایک بچے کو جناب خضر نے مار دیا، پھر غصہ آ گیا کہ بچے کو مار دیا۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا، جسے نہیں معلوم وہ اس کے ساتھ کہ جسے معلوم ہے اس کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اگر مقام زینب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب خضر پھر جناب موسیٰ پر بولنے لگے کہ بھائی میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ پھر جناب خضر نے علتیں بیان کی، کہے کہ اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ مزید تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، لہٰذا اب ہماری اور تمہاری جدائی شروع۔ لیکن اس جدائی سے پہلے میں علتیں بیان کر دوں کہ وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا، دیوار بنائی وہ کس لیے بیان آئی، اور وہ جو بچے کو مارا وہ کس لیے مارا۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ اس پہ کسی حاکم کی، کسی جابر کی نیت خراب تھی، اگر میں سوراخ نہ کرتا تو وہ کشتی لے لیتا، لہٰذا میں نے سوراخ کر دیا تاکہ اس کی نظر میں یہ کشتی معیوب ہو جائے اور اسے چھوڑ دے، یہ غریب آدمی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف حکمت، کہ دوسری طرف وہ جو میں نے دیوار بنائی تھی وہ یتیموں کی دیوار تھی، وہ دیوار ٹوٹ گئی تھی، اس میں خزانہ رکھا ہوا تھا، اگر وہ دیوار نہ بناتا تو یہ شہر والے اس کا خزانہ لوٹ لیتے۔ وہ جو بچے کو مارا وہ بڑا ہوتا، اپنے والدین کو کافر کر دیتا، مشرک کر دیتا، فلا فلا، اس وجہ سے اسے مار دیا۔ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ جاؤ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے ہماری اور تمہاری جدائی شروع، تم ہمیں تحمل نہیں کر سکتے۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم علم والا یا جسے اس چیز کی معلومات نہ ہو وہ اس کے ساتھ کہ جسے معلومات ہے اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اب ذرا تصور کیجئے اور سلام کیجئے زینب کبریٰ کو کہ جس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کے زمانے کو بھی درک کیا، علی کے زمانے کو دیکھا، حسن کے زمانے کو دیکھا، حسین کے زمانے کو دیکھا، زین العابدین کے زمانے کو دیکھا، تمام اماموں اور معصوموں کے زمانوں کو دیکھنے کے بعد تاریخ نے کہیں نہیں لکھا جہاں زینب نے سوال کیا ہو۔ سمجھئے، جا کے سمجھئے، اور سمجھاؤں اور سمجھاؤں اور سمجھئے۔ حدیث قصہ ظاہر سی بات ہے، پنجتن حدیث قصہ میں تشریف لائے۔ جب یہ چادر والا قصہ یا واقعہ ہوا، زینب کبریٰ کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ اگر تاریخ پڑھے تو زینب علیہ مقام کی عمر 4 یا 5 یا 6 برس ایسے ہی کچھ ہوگی، دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے، کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن ایسے ہی کچھ عمر ہوگی۔ اب ذرا تصور کریں اگر یہ جو ماحول بنا، چادر میں ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تھوڑا عجیب نہیں تھا؟ تھوڑا عجیب نہیں تھا؟ کیا ایسے مقام اور ایسی جگہ پر ایک بچی کے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی ہو، وہ مثال کے طور پہ نانا کو آتے دیکھے، ماں کو آتے ہوئے دیکھے، بابا کو آتے ہوئے دیکھے، بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھے، کیا وہ ضد نہیں کرے گی چادر میں جانے کی؟ میں مقام زینبی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کم علم والا زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ مقام سمجھئے زینب علیہ مقام کا۔ جناب زینب نے کیا ضد نہیں کی ہوگی؟ اگر ضد کرتی چادر میں جانے کی تو یاد رکھیے تاریخ ضرور بیان کرتی۔ اگر تاریخ نے کچھ بیان نہیں کیا تو مطلب زینب کبریٰ نے ضد نہیں کی۔ اچھا، واقعہ ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی بچہ ہوتا وہ ضرور ضد کرتا، نانا کی گود میں بیٹھنے کا، ماں کے پاس بیٹھنے کا، بابا کے پاس بیٹھنے کا، بھائیوں کے پاس بیٹھنے کی ضد کرتا کوئی بھی ہوتا۔ لیکن کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ زینب علیہ مقام نے چادر والے قصے میں کہیں کوئی رول ادا کیا ہو، آس پاس تک گئی ہوں۔
آپ کہیں گے جناب والا ہو سکتا ہے کیا لیکن خبر نہیں دی گئی، ایسا بھی نہیں، کیونکہ جس نے ضد کی ان کے نام تاریخ نے بتا دیے، ان کے نام بتا دیے، جس نے ضد کی رسول اللہ نے بتا دیا کہ بھئی تمہارا مقام خاص ہے لیکن چادر میں آنے والی نہیں ہو، بتا دیا۔ ام سلمہ نے کہا آنے کی کوشش کی، ہم بھی آ جائیں، رسول اللہ نے فرمایا انت علی الخیر، تم جہاں ہو وہیں بہتر ہو، یہاں تمہارا مقام نہیں ہے۔ زینب علیہ مقام نے ضد نہیں کی۔ اب میں شاید یہ الفاظ آپ حضرات تک پہنچا دوں، میں نے کہا تھا نا کم علم والا زیادہ علم والے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتا، چل نہیں پاتا۔ شاید جناب زینب علیہ مقام کا جواب یہی ہو کہ سوال وہ کرے جسے معلوم نہ ہو، سوال وہ کرے جسے معلوم نہ ہو۔ ام سلمہ کو معلوم نہیں تھا لہذا جانے کی ضد کی، لیکن زینب کو پتا ہے کہ لوح محفوظ پہ پنجتن صرف 5 ہے۔ سوال وہ کرے جسے معلوم نہ ہو۔ جناب ام سلمہ کو نہیں معلوم تھا، جناب ام سلمہ نے سوال کیا، ضد کی، لیکن زینب علیہ مقام کو پتا تھا لوح محفوظ پہ پنجتن صرف 5 ہیں، لہذا ضد کیسی؟ میں نے پوری تاریخ میں نے کل بھی بیان کیا تھا اور آج بھی بیان کر رہا ہوں، یہ جو دونوں شخصیتیں ان کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے شیعیان حیدر صفدر کی نظروں میں، اہل بیت اطہار کی نظروں میں۔ بعض علماء کے جو مکاشفات ہیں امام زمانہ سے ملاقات کے یا رؤیات کے جو قصات ہیں ان میں بھی بیان ہوتا ہے، بعض علماء نے حالت رؤیا میں یا مکاشفے کی صورت میں جب امام زمانہ سے ملاقات کی یا خواب میں دیکھا تو حضرت نے بھی کئی مکاشفات یا ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جہاں حضرت نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرایا کہ ہمیں زینب کبریٰ اور ابوالفضل عباس سے کتنی محبت ہے۔ ایک مکاشفے میں یا ایک رؤیا میں بعض آیت اللہ بہجت کی طرف منسوب کرتے لیکن مجھے نہیں پتا حقیقت ہے یا نہیں، بعض منسوب کرتے ہیں، لیکن بات یقیناً اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں خواہش کروں گا یا میری تم سے گزارش اور التماس یہ ہے کہ میرے ظہور کے لیے جب بھی دعا کرنی ہو تو زینب علیہ مقام اور ابوالفضل عباس کا وسیلہ خدا کی خدمت میں پیش کرو۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کا ایک قصہ میں نے میرے خیال سے پچھلے سال بیان کیا تھا، بات سے بات نکل گئی تو یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی صاحب نے بیان کیا کہ ایک صاحب تھے بہت پریشان تھے، جمکران جایا کرتے تھے اور جمکران میں 40 دن کا وہ جو چلہ وغیرہ جو بھی ہو وہ انہوں نے کھینچا اور روز جمکران جا رہے ہیں۔ یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی زبانی قصہ اور کتابوں میں بھی تحریر کیا ہے، جسے ضرورت ہو تو وہ مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ شاید محمد طباطبائی کر کے جن کا قصہ ہے وہ طباطبائی کر کے ان کا نام ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ خلاصہ وہ جمکران گئے، بہت دن جاتے رہے تو ایک دن جمکران میں مولا کی خدمت میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی شیعیان حیدر کرار اہل بیت اطہار سے عشق بازی کرنے لگتے ہیں، کہنے لگے مولا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں گڑ گڑا رہا ہوں، آپ کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن مولا پھر بھی میری کوئی حاجت روا نہیں ہو رہی ہے، میری مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں۔ مولا اگر ایسے ہی چلتا رہا، یہ جو میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، میں نے کہا نا بعض اوقات شیعیان حیدر کرار بھی اہل بیت اطہار سے عشق بازیاں کرتے ہیں، کہ مولا اگر ایسے ہی چلتا رہا، میں روز آتا رہا اور خالی ہاتھ جاتا رہا، پھر میں مولا عباس سے متوسل ہوں گا، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ امام زمانہ کو چھوڑ کے کوئی مولا عباس سے متوسل ہو رہا ہے اور توسل کر رہا ہے۔ یہ آیت اللہ مرعشی نجفی صاحب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ عالم دین وہاں یہ تانا دے کے ایک طریقے سے عشق بازی کہ آپ کو چھوڑ کے پھر میں مولا عباس سے توسل کروں گا جا کے، کہہ کے چلے آئے۔ کہتے رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ خوب روئے، کہ خواب میں کوئی نورانی شخصیت آئی اور ان سے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ابوالفضل عباس کی خدمت میں جا کے توسل کرو، میں مشورہ دیتا ہوں۔
باب الحوائج، باب الحوائج کہتے ہیں دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں ان دو شخصیتوں کے نام لو، زینب علیہ مقام ابو الفضل عباس، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ مولا عباس کو یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک معصوم امام کی حفاظت کرے یا اس کا محافظ، اس کے چہرے سے کرب کو دور کرنے والے کی ذات کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کربلا میں، یہیں سے میں دونوں شخصیات کو لے کے چل رہا ہوں، کربلا میں اگر آپ جائیں جو کچھ امام حسین پہ ہوا، امام حسین کی ذات پہ، وہ امام حسین کی ذات پہ تب ہوا جب ابو الفضل عباس اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب ام البنین کی ایک وصیت بھی تھی، لمبی طولانی وصیت تھی جناب ابو الفضل عباس کے لیے، ان وصیتوں پہ بھی عمل کیا۔ ایک جملہ ہے جو مصائب میں ہم بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے تو امام حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کمر کو جھکا کے فرمایا الآن انکسر ظہری۔ میں مصائب کی منزلوں پہ نہیں ہوں، لیکن معمولاً خطبہ جب اس جملے کو پڑھتے ہیں تو باقاعدہ کمر جھکا لیتے ہیں کبھی کبھی کہ امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی، کمر جھک گئی، اور فرمایا کہ اب میری عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، عربی کا محاورہ ہے۔ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ مولا کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں، عرب کا ایک محاورہ ہے۔ عرب کا جو سب سے بڑا سہارا اور آسرا جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تب وہ محاورتاً کہتا ہے کہ اس حادثے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب ذرا تصور کریں وہ جملہ جو ابو الفضل عباس کے پاس امام حسین نے فرمایا، وہ جملہ اپنے کڑیل جواب بیٹے کے پاس نہیں فرمایا، جناب علی اکبر کے لاشے پہ یہ جملہ نہیں فرمایا، جناب قاسم کے لاشے پہ نہیں فرمایا، لیکن یہ جملہ ابو الفضل عباس کے اوپر فرمایا۔ ہر شخصیت کی آس کا نام ہے ابو الفضل عباس، ہر شخصیت کی آس کا نام ہے۔ کہتے ہیں روز عاشورہ جیسے جیسے وقت شہادت امام حسین قریب ہو رہا تھا، امام حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی تھی، نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی، بعض لوگوں نے جو جملہ لکھا ہے کہتے ہیں کسی شادی کا دولہا، بعض اردو خطبہ یا مورخین نے جو جملہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے شادی میں دولہے کو سجایا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ گلو ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ایک نکھار ہوتا ہے، کہ جیسے جیسے حسین اپنی شہادت سے قریب ہوتے جا رہے تھے ویسے امام حسین کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس پورے حادثے میں دو مقام ایسے تھے کہ جہاں امام حسین کے چہرے پر احساس شکستگی نمودار ہوئی، مطلب ایسا محسوس ہوا کہ اب حسین اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چہرہ لٹک گیا۔ اپنی زبان میں معذرت کے ساتھ شاید الفاظ زیادہ مناسب نہ ہوں۔ ایک مقام تب جب جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار، اس سے پتا چلتا ہے حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں جب ابو الفضل عباس نے آواز استغاثہ طلب کی اور آخری سلام حسین کی خدمت میں پیش کیا، تب حسین ابن علی کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہوا، دو مقام سے۔ مطلب جناب علی اصغر کا لاشا لینا کتنا سخت تھا، لیکن وہ آثار شکستگی جو عباس کے لاشے پہ نمودار ہوئے وہ کسی کے لاشے پہ نمودار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو الفضل عباس امام حسین کے بھروسے کا نام ہے، بھروسے کا نام ہے۔ جب تک ابو الفضل عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ مکے میں جب بعض لوگوں نے ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا کہ مکے میں ہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو وہاں پہ بھی ایک خطبہ، خلاصہ بعض مورخین نے، بعض تاریخ نگاران نے اس خطبے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے علماء کی خدمت میں بھی اس خطبے کے حوالے سے پتہ کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خطبہ بعض علماء کے بقول اسباب فضائل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
مولا عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ خطبہ. خلاصہ اسی کے جملات میں ایک دو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا رابطہ تھا امام حسین اور ابو الفضل عباس میں. کہتے جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین کی طرف آنکھیں اٹھائے. کسی نے ارادہ کیا یا وہ حاجی لباس پہن کے احرام کے حالت میں تلواروں کو چھپا کے امام حسین کو مارنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور چھت پہ جانے کے بعد خطاب کیا ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون البیت لامام البررہ من هو احق به من صائر البریہ ومن هو ادنى به. ابو الفضل عباس جوش و خروش میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور فرمایا اے کفار و فجار اتصدون البیت لامام البررہ، کیا تم خانہ کعبہ کا دروازہ اس امام پر بند کر رہے ہو جو امام اس خانہ کعبہ پر تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. اچھا یہاں ایک اور جملہ قابل غور ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کفار و فجار. خطبہ کس کے درمیان ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. خانہ کعبہ کے آس پاس آئے گا کون؟ مسلمان. حضرت کے جملے کیا ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب خانہ کعبہ کے پاس اگر کوئی خطبہ دے گا تو کفرہ و فجرہ سے خطاب کرے گا. گویا حضرت ان الفاظ کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل حسین ابن علی کی ولایت و محبت سے خالی ہو وہ کافر و فاجر ہوا کرتا ہے. جس کے دل حسین کی محبت سے خالی ہو. کہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، کیا تم اس پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر رہے ہو جو تم سے زیادہ خانہ کعبہ میں آنے جانے کا حق رکھتا ہے؟ اس پہ خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر رہا ہو. پھر اسی خطبے میں حضرت نے بعض جملات فرمائے. میں آخری دو چار جملات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جو میرا مقصد تھا کہ کیا محبت و کیا نسبت تھی. حضرت نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. کہ اگر حکمت الہی نہ ہوتی، میرے مولا کی مرضی شامل نہ ہوتی تو میں تم لوگوں پر اسی طرح ٹوٹ پڑتا جس طرح کوئی باز شکاری اپنے شکار پہ ٹوٹتا ہے. میں اس طرح سے ٹوٹ پڑتا. اور یہ جو تم امام حسین کو خانہ کعبہ کے پاس احرام کی حالت میں مارنے کے لیے آئے ہو، کیا غور نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے؟ یہ جو حجر اسود ہے کہ جس کو تم چوم رہے ہو، اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو خدا کی قسم وہ حجر اسود کہ جسے تم چوم رہے ہو وہ حجر اسود خود اپنی جگہ سے بلند ہوتا اور میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا. میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا. یہ جس خانہ کعبہ کا تم طواف کر رہے ہو اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ خود میرے مولا کا طواف کرتا. خود میرے مولا کا طواف کرتا. اور یہ امام حسن مجتبیٰ کو جب ایک اعرابی ڈھونڈتا ہوا آیا، شاید آپ لوگوں تک وہ بات پہنچی ہو، میں نے 20 جملات بیان کیے. 20 جملات کے ذریعے اعرابی نے امام حسن مجتبیٰ کو تلاش کیا. ایکم جود السخا والکرم، ایکم ابن علی المرتضی، ایکم ابن محمد المصطفیٰ. تم میں سے وہ کون ہے جو علی مرتضیٰ کا بیٹا؟ اسی میں اس اعرابی کا جملہ ہے. تم میں سے وہ کون ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد پھر پوری دنیا نے اس کی زیارت کی؟ یہ جملہ اعرابی کا تھا. خلاصہ حضرت نے یہاں کچھ جملات کو بیان کرنے کے بعد، میں وہ سارے جملات نہیں بیان کروں گا، طولانی خطبہ. آخری جملے کی طرف آئیے. نسبت دیکھیے مولا عباس کی امام حسین سے. حضرت نے فرمایا تم حسین کو مارنا چاہ رہے ہو، تم اسی کام میں مبتلا ہو رہے ہو جس کام میں قریش مبتلا ہوا تھا. قریش کس کام میں مبتلا ہوئے تھے؟ قریش نے رسول اللہ کو ہمیشہ مارنے کا ارادہ کیا لیکن قریش ناکامیاب ہوئے. کیوں ناکامیاب ہوئے؟ کیونکہ رسول اللہ کو مارنا محال تھا، کیونکہ علی ابن ابی طالب زندہ تھے. بھئی جب تک علی زندہ ہے
کسی میں مجال نہیں جو رسول کو مار سکے. اب تم نے سوچ کیسے لیا کہ جب تک عباس زندہ ہو کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ تم نے کیسے سوچ لیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین ابن علی کی طرف آنکھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے یہ دو شخصیتیں، دونوں شخصیتوں کے خدا کی قسم اگر فضائل و معارف اور ان کی معرفت بیان کرنے بیٹھا جائے تو قابل بیان نہیں، یقین جانے عقل مبہوت ہے، مبہوت. کیسے بیان کیا جائے جناب زینب کا مقام کیا ہے؟ کیسے بیان کیا جائے ابو الفضل عباس کا مقام کیا ہے؟ وہ آغا صافی گل پیگانی کے ایک بڑا مشہور و معروف جملہ جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور میں نے خود ان کے بیٹے سے بھی اس حوالے سے پوچھا ہے. ایک نوحہ خان آغا صافی گل پیگانی صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد جناب سلمان کا تذکرہ کرنے لگے کہ آغا جناب سلمان کے حوالے سے بڑی اچھے اچھے جملات ملتے ہیں. اہل بیت اطہار نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ایمان کے 90 درجے پہ فائز ہیں. کہ اب میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ جناب سلمان افضل ہیں یا جناب ابو الفضل عباس؟ کہ آقا اس پہ آپ کی کیا رائے؟ جناب سلمان افضل ہیں یا جناب ابو الفضل عباس؟ آقا یہ صافی گل پیگانی نے فرمایا کہ خبردار عباس کا مقابلہ جناب سلمان سے مت کرنا. بے شک جناب سلمان کا مرتبہ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن عباس کا مقابلہ سلمان سے کیسا کہ خدا کی قسم عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. کہ عباس اگر دعا کرے خدا کی بارگاہ میں تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. ابو الفضل عباس کا مقابلہ کیسا؟ ابو الفضل عباس کا مقام منزلت شیخ انصاری قبلہ تشریف فرمائے. شیخ انصاری ان کی 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان 2 کتابوں کو پڑھے بغیر حوضے میں مطلب میرے خیال سے اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا. ان کی 2 کتابیں رسائل اور کفایہ، یہ 2 کتابیں، ایک فقہ کی کتاب ہے اور ایک اصول کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا مجتہد کہلاتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد درس خلاصہ بہت بڑی کتاب ہے. یہ کربلا یہ محلہ پہنچے مولا عباس کے حرم، انہوں نے دونوں ہاتھ مولا عباس کی چوکھٹ پہ رکھے اور اپنے لبوں سے مولا عباس کی چوکھٹ کو چوما، جھک کے لبوں سے مولا عباس کی چوکھٹ کو چوما. کس نے؟ شیخ انصاری. بس میں منزلوں کی طرف جا رہا ہوں، آخر میں 2-4 جملے جناب زینب علیہ مقام کے حوالے سے پھر ربط مصائب. کہتے ہیں شیخ انصاری کربلا یہ محلہ پہنچے، اپنے لبوں سے مولا عباس کی چوکھٹ کو چوما. کسی صاحب نے شیخ انصاری سے فرمایا کہ آقا جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ کیا ہم جھک کے مولا عباس کی چوکھٹ کو اپنے لبوں سے چوم سکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھو اپنی اپنی معرفت کی باتیں. شیخ انصاری نے فرمایا کہ میں چوکھٹ کو نہیں چوم رہا تھا، کہ میں فی الحال چوکھٹ کو نہیں چوم رہا تھا. کہاں ابو الفضل عباس کی چوکھٹ اور کہاں میرے نجس ہونٹ؟ معرفتی جملے کہ کہاں کہ تم مجھے سوال کر رہے ہو نا کہ چوم سکتا ہوں یا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا عباس کی چوکھٹ چوم رہے ہیں. کہ کہاں میں، کہاں عباس کی چوکھٹ، کہ میں تو فی الحال اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں عباس کے ظاہر کے قدم پڑے ہو. کہاں خود ابو الفضل عباس. یہ مقام ہے، منزلت ہے. ملائکہ ان کے دروازوں پہ آتے ہیں، ان کے دروں کو چومتے ہیں. ملائکہ ان کے دروازوں پہ آ کے سلامی پیش کرتے ہیں. یہ خداوند متعال نے مقام عطا فرمایا، یہ خداوند متعال نے عظمتیں عطا فرمائی. جناب زینب علیہ مقام عجیب و غریب منزلت، عجیب و غریب مقام. آپ اگر روایات، بہت ساری روایات، میں نے بہت ساری روایات کو یقین جانے بہت ساری روایات کو کنارے رکھا. اگر ان بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو پھر آخر تک ان پہ گفتگو کی جائے تاکہ نتیجہ بہتر سے بہتر دیا جا سکے. خود ایک لفظ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، میں نے چھیڑا نہیں لیکن میں جاتے جاتے صرف ایک اشارہ کر دوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے ثانی زہرا. ثانی زہرا یعنی کیا؟ یعنی دوسری زہرا. کس معاملے میں دوسری زہرا؟ کس معاملے میں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو کسی کا ثانی کہا جاتا ہے تو طبعاً اس کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اس کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں. میں نے شاید ایک مجلس پڑھی تھی، اگر یوٹیوب پہ اویلیبل ہو، اویلیبل ہے،
علم غیب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا علم غیب، اور اس میں بہت ساری مثالیں میں نے دی تھی، جن میں سے ایک جناب زینب یزید کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہی وَأَيَّامُكُمْ مَعْدُودَةٌ، تیرے دن بہت مختصر ہیں، یہ علم غیب ہے۔ جناب زینب یزید سے کریں وَأَيَّامُكُمْ مَعْدُودَةٌ، تیرے دن بڑے مختصر ہیں، تم مختصر دنوں میں مر جائے گا۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا غیب کی خبر بتا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو جملہ جناب زینب کبریٰ کا یا یزید یا فلاں یا ایھا الناس کت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، جو تجھے منصوبے بنانے ہو بنا لے، جو تجھے جال بچھانے ہو بچھا لے، جو تجھے سازشیں چلنی ہو چل لے، جو تجھے پروپیگنڈے کرنے ہو کر لے، واللہ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ یہ غیب ہے، علم غیب ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خبر دے رہی ہیں، یہ خبر دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے جملات ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علم غیب پہ دلالت کرتے ہیں، علم غیب پہ دلالت کرتے ہیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، بس میں یہیں سے ربط مصائب، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں ہم مجلسیں کرواتے ہیں، ماتم کرواتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں مجلس ہماری وجہ سے ہے، فلاں جلوس ہماری وجہ سے ہے، ہم نہ ہوتے تو فلاں جلوس نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ خیر علماء کے مختلف بیانات ہیں، میں مزید اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس وہ شاہد مثال آپ حضرات کے سامنے۔ جناب زینب کبریٰ شام پہنچی، سعد یا سعید نامی رسول اللہ کا ایک صحابی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لٹے ہوئے قافلے کے پاس آئے اور انہوں نے خطاب کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے اس جملے کو تکرار کیا تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، روایت کا جملہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ عربی کے الفاظ میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے کہ عربی وہ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انگلی کا جیسے ہی اشارہ کیا، حضرت کا انگلی کا اشارہ کرنا تھا، کہتے وہ جو گھوڑوں کا شور شرابہ اور اونٹوں کے چلنے کی آواز تھی وہ ایک جگہ پہ تھم گئی۔ باقاعدہ روایت کا لفظ ہے، کہتے ہیں لوگوں کی آوازیں ان کے کلیجوں میں جکڑ گئیں، تھم گئیں، یعنی سانس لینے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس انگلی کے اشارے سے سعد کو یا سعید کو سمجھانا چاہ رہی، یہ تم بار بار کیا کہہ رہے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ضرورت ہو تو بتاؤ۔ یاد رکھو قیدی ضرور ہے لیکن محتاج نہیں ہے، قیدی ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، جس کی ایک انگلی کے اشارے میں لوگوں کی آوازیں ان کے سینوں میں قید ہو جائیں، ذرا تصور کرو خدا نے اسے کیسے کیسے کمالات دیے ہوں گے، جس کی ایک انگلی کے اشارے سے۔ کہ یہ تم بار بار کیا کہہ رہو کسی چیز کی ضرورت، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں مجلس کر کے امام حسین پہ احسان کرنے کی کوشش، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر احسان کرنے کی کوشش، یہ ان کا احسان ہے کہ جو تمہاری اس مجلسوں کو قبول فرما رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے جو تمہارے اس پیسے کو قبول کر رہے ہیں۔ جناب ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ہم امام حسین کی مدد کرنے والے ہیں، کہاں امام حسین کی مدد، ہم کہاں اور امام حسین کی مدد۔ کہنے لگے جناب والا امام حسین نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، آج ہم امام حسین کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسین کو ہماری یا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دن بھی جو امام نے فرمایا تھا وہ امام کا مقصد اور غرض مدد نہیں تھی، یقین جانیں مدد نہیں تھی۔ اگر مقصد و غرض مدد ہوتا تو وہ جو ملائکہ تلواریں لیے کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے یا ابا عبداللہ الحسین، اگر یہ جو آپ نے حکم دیا، اگر یہ حکم امامت نہ ہوتا تو لخالفناک، تو ہم آپ کی مخالفت کرتے، زبردستی آپ کی مدد کرتے۔ یہ فرشتوں کے جملے، ملائکہ کے جملے، اجنہ کے جملے ہیں۔ جناب جبرائیل پر لیے کھڑے، امام حسین فرمایا جبرائیل پروں کو ہٹاؤ، امتحان میں کمی نہ ہونے دو۔ جناب جبرائیل کے پروں کو ہٹا رہے۔ امام حسین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں راز کچھ اور ہے، حکمت کچھ اور ہے۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اچھا اللہ کو قرض حسنا، اللہ تمہارے قرضے کا محتاج ہے، اللہ تمہارے پیسے کا محتاج ہے، اللہ کو قرضہ دو گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے
تم میں سے جو بھی اللہ کی مدد کرے گا ینصرکم اللہ، اس طرح کی آیت ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا۔ اچھا، اللہ کی مدد، ایک طرف اللہ کو قرضہ، ایک طرف اللہ کی مدد، یہ تو ہمارے عقائد کے خلاف باتیں۔ اچھا، ان باتوں کو مولا علی کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت نہج البلاغہ میں انہی دونوں آیتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے، حضرت فرماتے مستقرضکم من عجز، کہ یہ جو اللہ نے تمہیں سے قرضہ مانگا ہے عاجزی کی بنا پہ قرضہ نہیں مانگا ہے، وَمَسْتَنْصَرَكُمْ لِلظُّلْمِ، یہ جو تم سے مدد مانگی ہے ذلت کے بنا یا کمزوری کی بنا پہ مدد نہیں مانگی ہے، بلکہ یہاں محتاج مدد کرنے والا ہے۔ یہ جملوں پہ یاد رکھیے گا، جملوں پہ غور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ وہ امام حسین کی آواز استغاثہ، کہ یہاں محتاج مدد کرنے والا ہے، مدد مانگنے والا نہیں ہے۔ کہ پھر خدا نے مدد کیوں مانگی یا پھر خدا نے قرض کیوں مانگا؟ کہ نہ ہی خدا کو قرضے کی ضرورت، نہ ہی خدا کو تمہاری مدد کی ضرورت، بلکہ خدا ان چیزوں کے ذریعے تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب جو حسین نے کربلا میں مدد مانگی، حسین کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین حبیب جیسے لوگوں کا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، حبیب جیسے لوگوں کا مقام لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور آسانی سے سمجھاؤں، اور آسانی سے سمجھئے، مدد مانگی حسین نے، ظاہری الفاظ، مدد کی کس نے؟ حر نے، حر نے مدد کی، حر نے امام حسین کی مدد کی یا امام حسین نے حر کی مدد کی؟ حر نے شب عاشور حسین کی مدد کی یا امام حسین نے حر کی مدد کی؟ یا اور آسان کرو الفاظ کو، ارے وہ حر جو شام تک لعنت اللہ علیہ تھا اسے حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ اب ذرا تصور کریں، حر نے مدد کی یا حسین نے حر کی مدد کی؟ امام حسین نے حر کی مدد کی، امام حسین نے حر کے مقام کو بلند و بالا کیا، امام حسین نے حر کو علیہ السلام بنایا، امام حسین نے حر کو جنت کا راستہ دکھایا۔ ہم سے اگر اہل بیت اطہار نے مدد مانگی ہے تو گویا ہمارے اور تمہارے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ اہل بیت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے محبت کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے مقام کو بلند و بالا، امام حسین کو رونے والے کی کمی نہیں ہے۔ 4000 ملک عند قبر الحسین شعث و غبر، کہتے 4000 ملائکہ حسین کی صرف قبر کے پاس، 70,000 فلاں جگہ، 80,000 فلاں جگہ، 1,00,000 ملائکہ فلاں جگہ، 4000 ملائکہ صرف حائر میں قبر کے پاس۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حالت ہے شعث و غبر، کہتے ہیں ان کے کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، غبار پڑا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، سر کھلا ہوا ہے۔ اس حالت میں 4000 ملائکہ یبکون علی الحسین الی یوم القیامہ، امام حسین کی قبر کے آس پاس بیٹھے امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ کب تک؟ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کہتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک حسین پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ امام حسین کو گریہ کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو امام حسین کا کرم ہے، امام حسین کی عطا ہے جو ہمارے ان قلیل اور مختصر آنسوؤں کو اپنے رومال میں، اپنی ماں سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما رہے، وگرنہ ہمارے آنسو کہاں اس لائق جو امام حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ یہ مولا کا کرم ہے، خدا کی قسم یہ مولا کا احسان ہے جو ہمارے دلوں میں ایک ایسی محبت ڈالی کہ آج جب بھی ہمارے سامنے نام حسین آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ خود مولا متقیان کے، خود مولا امام حسین کے جملے ہیں۔ مجھے کربلا کا اگر سب سے سخت امام حسین کی مظلومیت پہ کوئی جملہ لگتا ہے تو وہ خود امام حسین کا جملہ ہے۔ اہل بیت کی جتنی بھی شخصیتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، یہ لوگ شہادت کا شوق رکھتے تھے، شہادت کا شوق رکھتے تھے۔ مرتے وقت جب بھی کسی شہید کا بھی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے نا
تو شہید کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ شہید جب آخری لمحات اسے گولی ماری گئی یا اس کی گردن پہ تلوار رکھی گئی تو وہ مسکرا رہا تھا، یا وہ ایسا کر رہا تھا، یا وہ ایسے ایسے جواب دے رہا تھا۔ نہ جانے امام حسین جو آل محمد کا چشم و چراغ اور اتنا صبر و تحمل اور اس منزل و مقام پہ فائز شخصیت پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے جو امام حسین اس مقام تک پہنچے، اور حضرت نے یہ جملے فرمائے۔ حضرت نے فرمایا انا قتیل العبرہ، میں ایک ایسا قتیل ہوں جسے رلا رلا کے خدا کی قسم یہ جملے بعض اوقات اگر ان جملوں کو تصور کریں، آل محمد کے شہداء امام فرماتے ہیں میں ایک ایسا قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ لا یذکرنی مومن الا بکا، کسی بھی مومن کے سامنے میرا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ میری مظلومیت پہ روئے گا، میری غربت پہ روئے گا۔ حسین کی غربت دیکھنی ہے؟ امام حسین، یہ جو جناب علی اصغر کا قصہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، کسی ایرانی خطیب کے بڑے اچھے جملات ہیں کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نہیں بلکہ خود امام حسین خیمے میں گئے کہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا، ابھی اصغر کی قربانی باقی ہے، ابھی اصغر کی قربانی باقی ہے۔ کسی خطیب کے مشہور و معروف جملات کہ جب بھی کوئی بادشاہ ایک خط لکھتا ہے، اس خط میں تمام چیزیں لکھنے کے بعد آخر میں وہ بادشاہ ایک مہر لگاتا ہے تاکہ جہاں خط بھیجنا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ یہ خط فلاں کی جانب سے ہے۔ کہتے روز عاشوراء حسین ابن علی نے پورا خط شہادت لکھا، آخر میں مہر باقی تھی، علی اصغر کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اے میرے پروردگارا یہ حسین کی مہر ہے، اے میرے پروردگارا یہ حسین کی آخری قربانی قبول کر۔ جناب علی اصغر کو پانی کی غرض سے لائے تھے، امام حسین کی انتہا مظلومیت کی، امام حسین نے پہلے پانی کا سوال کیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ مرد پی لیں گے تو ٹھیک ہے، میں اس بچے کو اس جلتی ہوئی زمین پہ رکھے دے رہا ہوں، خود تم میں سے کوئی آ جائے جو اس بچے کو پانی پلا دے۔ مقتل کے جملے ہیں، آواز آئی این این حرملا اخطا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک ایسا مقام حسین ابن علی کے لیے، نہ وہ مقام علی اکبر کی شہادت پہ نہ وہ عباس کی شہادت پہ۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین نے جب علی اصغر کے لاشے کو دیکھا خیمے کا رخ کیا، ارے یہ حسین خیمے جائے تو کیسے جائے، ابا کے دامن میں اصغر کو چھپایا، خیمے کے دروازے پہ پہنچے، کبھی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں۔ مقتل کے جملے ہیں، جناب رباب خیمے سے نکلی اور ایک ننھی بچی بھی خیمے سے نکلی، آواز دی اے میرے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی ہوں۔ جیسے ہی سننا تھا رباب کو شک ہوا یہ حسین دامن میں کچھ چھپا رہے ہیں، اب کیا دیکھتی ہے، دامن سے خون کے قطرات ٹپکے، دامن کو کھولا، اے رباب یہ تیرا اصغر ہے، ارے ظالموں نے پانی کے بدلے سے شعبہ تیر گردن پہ چلایا، ارے اصغر کو سے شعبہ تیر سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما،
پروردگار ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت اہل بیت اطہار عطا فرما. پروردگار تمام شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار علماء حق مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگار مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار پرچم اسلام پرچم تشیع کو بلند و بالا فرما. پروردگار پرچم تشیع کو امام زمانہ کے ظہور سے ملحق و متصل فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر علماء خطبہ ذاکرین شعراء ان سب کی حفاظت فرما. جو بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مات من حسين.